بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے اہل عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کو اللہ پاک بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اور یہ بہترین صدقہ ہے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا اپنے دوستوں کے اوپر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، شادیوں کے اوپر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، اور عمروں کے اوپر، حج کے اوپر اتنے بڑے بڑے کٹے مہنگے مہنگے لاتے ہیں، لیکن اپنے غریب بہن بھائیوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ ہائے افسوس کی بات ہے۔ ایک آدمی کو اگر اللہ نے فرصت نہیں دی ہے تو وہ اور بات ہے، تو جس کو اللہ نے مالی استطاعت دی ہو اور وہ اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ نہ کرے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی عبادت گزار ہو، جتنا بھی۔ ہاں، بڑی سخاوت کی جاتی ہے، دکھاوے کے لیے بڑا خرچ کیا جاتا ہے، لیکن بہن بھائی بیچارے جو غریب ہوتی ہیں تو ان کے اوپر یہ مالدار بھائی خرچ نہیں کرتے۔ ہاں، خرچ نہیں کرتے۔ ایک بھائی غریب ہے اور ایک مالدار ہے، اور جو غریب ہے اس کی تھوڑی سی تنخواہ ہے، اس نے بچوں کو پڑھانا ہے، گھر کا خرچہ ہے، لیکن جو بھائی مالدار ہے اس نے کبھی بھی اس سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ میرے بھائی تیرا کیسا گزارا ہو رہا ہے، کیسا گھر کا گزر چل رہا ہے، تو یہ نہیں پوچھتا۔ تو یاد رکھنا، اگر اس کے پاس مال ہے اور یہ اپنے غریب بھائی سے نہیں پوچھ رہا تو یہ گناہگار ہوگا، یہ گناہگار ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے، اللہ اس سے پوچھیں گے۔ ہاں، ہمسائے کے حقوق کے اوپر اتنا زور دیا گیا، یہ تو ایک ماں سے پیدا ہونے والا اتنا فرق کیوں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اپنے اگر اللہ نے مالی استطاعت دیا ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا اور منت سماجت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرو، اپنے غریب بہن بھائیوں کے اوپر خرچ کرو۔ اس سے بڑا خرچ اور کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ پاک تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ آج گھروں کے اندر سکون کیوں نہیں؟ ایک بھائی غریب ہے، ایک مالدار ہے، اور مالدار غریب کو نہیں پوچھتا، مالدار بھائی غریب بہن کو نہیں پوچھتا، تو ہمیں یہ کارگزاریاں ملتی رہتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر کسی کے پاس کروڑ ہیں وہ بھی پریشان ہے، کسی کے پاس لاکھ ہیں وہ بھی پریشان ہے۔ یہ ان کا حق کھانے کی وجہ سے، ان کے اوپر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے آج ہر مسلمان، آج ہر بندہ تقریباً یہ جو ہے اپنے منہ کی کھا رہا ہے، کیونکہ ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ پر اللہ پاک جیسے عمل کرتے جا رہے ہیں، جیسے ہماری نیت ہے، ویسے ہمارے اوپر فیصلے آ رہے ہیں۔ صحابہ کا جذبہ دیکھو، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ رب العالمین نے فرمایا تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر لو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی آپ کی خدمت میں ہے، یا رسول اللہ یہ میرا باغ مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو کہاں خرچ کر لوں؟ آپ نے فرمایا اپنے قرابت داروں میں خرچ کر دو، اپنے غریبوں میں خرچ کر دو۔ تو اپنوں کا اتنا بڑا حق ہے، پہلے حق اپنوں کا ہے، بعد میں بال اور لوگوں کا ہے، تو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرو، اور اللہ نے دیا ہے ڈٹ کے خرچ کرو، اور فخر اور خوشی محسوس کرو کہ اللہ پاک نے تمہارے ہاتھ کو لمبا کیا، فراخ کیا، تمہیں دینے کی اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے اور توفیق دی ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ ہاتھ دینے والا اور ہاتھ لینے والے سے دینے والا افضل ہے۔ تو
آپ سے یہی گزارش کی جائے گی کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرو، کسی کی آہ نہ لو۔ دل کی آہ جو نکلتی ہے تو بربادی کے سامان پھر کھڑے ہو جاتی ہیں، پھر انسان ہاتھ سونے میں مارتا ہے لیکن آتی ہاتھ کے اندر مٹی ہے۔ یاد رکھنا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ اگر تم کسی کے حقوق کو پامال کرو گے، اگر بدنیتی کرو گے، اگر اپنے بہن بھائیوں کے اوپر خرچ نہیں کرو گے، مال کے ہوتے ہوئے اپنی بلڈنگیں بنانے کا سوچو گے، اپنے کام نکالنے کا سوچو گے، پھر ہاتھ تم سونے میں لگاؤ گے اور تمہارے ہاتھ میں مٹی آئے گی۔